حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کا وہ راز جو کم لوگ جانتے ہیں۔ ایک بچہ جس کے سر سے پہلے والد کا سایہ اٹھا، پھر ماں بھی دنیا سے چلی گئی، اور پھر وہ دادا جو اسے اپنی جان سے زیادہ پیار کرتے تھے وہ بھی بچھڑ گئے، لیکن کائنات کا رب اپنے اس محبوب کو تنہا نہیں چھوڑنے والا تھا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جب وہ بچہ صرف 12 سال کی عمر میں تجارت کے قافلے کے ساتھ ملک شام پہنچا تو ایک عیسائی راہب نے اس کے چہرے کو دیکھتے ہی چیخ کر قافلے والوں سے کیا کہا تھا؟ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے سیرت طیبہ کا وہ پر اسرار باب جو آپ نے پہلے کبھی نہیں سنا ہوگا۔ ناظرین، پچھلی ویڈیو میں ہم نے دیکھا تھا کہ کیسے ننھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچپن کے خوبصورت دن گزارے۔ جب آپ کی عمر مبارک 6 سال ہوئی تو آپ کی والدہ ماجدہ بی بی آمنہ آپ کو اور دایا ام ایمن کو ساتھ لے کر مدینہ تشریف لے گئی تاکہ اپنے ننہیال سے ملاقات کریں اور والد حضرت عبداللہ کی قبر مبارک کی زیارت کریں۔ مدینہ منورہ میں ایک ماہ قیام کے بعد جب واپسی کا سفر شروع ہوا تو راستے میں ابوا کے مقام پر بی بی آمنہ سخت بیمار ہو گئی اور وہی مدینہ اور مکہ کے درمیان وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ ذرا سوچئے، ایک 6 سال کا معصوم بچہ جس نے ابھی دنیا کی ٹھیک سے شناخت بھی نہیں کی تھی، وہ اپنی ماں کے جنازے کے ساتھ کھڑا ہے۔ دایا ام ایمن اس معصوم کو لے کر واپس مکہ آئی۔ یتیمی کا یہ زخم اب اور زیادہ گہرا ہو چکا تھا۔ ماں کی جدائی کے بعد دادا عبد المطلب نے اپنے پوتے کو سینے سے لگا لیا۔ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی اولاد سے بھی زیادہ محبت کرتے تھے۔ کعبہ کے سائے میں عبد المطلب کے لیے ایک خاص فرش بچھایا جاتا تھا جہاں ان کے بیٹے بھی بیٹھنے کی جرت نہیں کرتے تھے، لیکن ننھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آتے اور دادا کی گود میں بیٹھ جاتے۔ عبد المطلب اپنے بیٹوں کو روکتے اور کہتے، اس بچے کو نہ روکو، اللہ کی قسم اس کی شان بہت بلند ہوگی۔ مگر یہ محبت برا سایہ بھی زیادہ دیر قائم نہ رہ سکا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 سال ہوئی تو عبد المطلب بھی بیمار پڑ گئے۔ موت کے بستر پر انہوں نے اپنے بیٹے ابو طالب کو بلایا اور اپنے اس یتیم پوتے کی ذمہ داری ان کے سپرد کر دی، اور یوں عبد المطلب بھی اس جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ ابو طالب مال و دولت کے اعتبار سے تو بہت خوشحال نہیں تھے، لیکن دل کے بہت سخی اور شفیق تھے۔ انہوں نے اپنے بھائی عبداللہ کی اس امانت کو اپنے جگر کا ٹکڑا بنا لیا۔ ابو طالب کی اہلیہ فاطمہ بنت اسد نے اپنے بچوں سے بڑھ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ بھال کی۔ وہ کھانا دیتی تو سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلاتی تھی۔ تاریخ گواہ ہے کہ ابو طالب کے گھر آنے کے بعد ان کے گھر میں برکتیں اتر آئیں۔ جو کھانا کم پڑ جاتا تھا وہ سب کے لیے کافی ہو جاتا تھا۔ ابو طالب جہاں بھی جاتے اپنے اس بتیجے کو ساتھ رکھتے۔ یہ وہ دور تھا جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھنے سے پہلے کی تربیت ہو رہی تھی، ایک ایسی شخصیت کی تیاری جو آنے والے وقت میں دنیا کا نقشہ بدلنے والی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً 12 سال ہوئی تو چچا ابو طالب نے ملک شام کی طرف ایک تجارتی قافلہ لے جانے کا ارادہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصرار کیا کہ میں بھی چچا کے ساتھ جاؤں گا، تو ابو طالب کا دل بھر آیا اور وہ آپ کو اپنے ساتھ لے گئے۔ جب قافلہ بصرہ جو شام کا ایک علاقہ تھا اس کے قریب پہنچا تو وہاں ایک عیسائی راہب رہتا تھا جس کا نام بحیرہ تھا۔ بحیرہ راہب صدیوں سے کتابوں میں پڑھتا چلا آ رہا تھا کہ اس زمانے میں ایک آخری نبی ظاہر ہونے والے ہیں، جن کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی تھی کہ ان پر سفر کرنے کے دوران بادل کا ٹکڑا سایہ کیے رکھے گا۔ جب بحیرہ راہب نے دیکھا کہ ایک معصوم بچہ قافلے کے اوپر بادل کے سائے میں چل رہا ہے تو اس نے زندگی بھر میں پہلی بار اپنے گرجا گھر سے باہر نکل کر خود قافلے کی دعوت کی۔ اس نے سب کو بٹھایا، لیکن اس کی نظریں بار بار اس 12 سالہ بچے پر ٹکی تھی۔ جب اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کیے اور آپ کے کندھے کے درمیان نور نبوت دیکھی تو وہ کانپ اٹھا۔ اس نے فوراً ابو طالب سے کہا، اس بچے کو واپس مکہ لے جاؤ، یہودیوں سے بچانا، کیونکہ اگر انہوں نے اسے پہچان لیا تو یہ اس کے دشمن بن جائیں گے۔ تمہارے اس بھتیجے کی شان بہت بڑی ہونے والی ہے۔ ابو طالب نے فوراً اپنے کچھ آدمیوں کے ساتھ آپ کو مکہ واپس بھجوا دیا۔ ناظرین، یہ وہ سفر تھا جس نے دنیا کو پہلی بار یہ جھلک دکھائی کہ یہ عام بچہ نہیں ہے۔ اس کے بعد جوانی کے وہ کون سے اہم واقعات پیش آئے اور کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صادق اور امین کا لقب پایا، یہ سب جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ہمارا چینل منان آصف۔ اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے آپ کی جوانی اور تجارت کے واقعات کی۔ اگر آپ کو یہ تاریخی داستان پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل منان آصف کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم، خوش آمدید، جہاں ہم ایمان اور تاریخ کے سفر پر چلیں گے۔
دلچسپ اور ایمان افروز واقعات کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔